خود واقع مباہدہ کے اندر حسین ابناءنا و ابناءکم میں ابناءنا کی دلیل حسین ہے. تمہارے بچے اور ہمارے بچے مباہدہ کے اندر فیصلہ ہو گیا کہ میرا بیٹا حسین ہے. ایسے ہی نبی اکرم کی نمائندگی حسین کر رہا ہے. کربلا کے اندر پنجتن اس طرح موجود ہے اور سب نے بڑی تفصیل سے وصیتیں کی ہیں. ایسے امیر المومنین نے حضرت عباس کو تفصیل سے وصیتیں کی ہیں. تفصیل سے دیکھو بیٹا یہ بھی ہوگا کربلا میں, پھر تم اس مقام پہ ہوگے, پھر یہ ہوگا, ہر چیز کے اندر وصیتیں کی ہیں. تو تمہیں ایسے کرنا ہے, پھر تمہاری یہ ذمہ داری کرنا ہے اپنا نمائندہ کربلا میں بنا کر بیٹھے. علمدار کا علمدار نمائندہ کربلا میں. بس اطاعت ایسے ہے. قرآن مجید نے اطاعت کے لیے جو 5 چیزیں مرکز بتائی ہیں کہ ان چیزوں کی اطاعت کرو, ان کے اندر خود خدا کی اطاعت, نبی کی اطاعت, حاکم اسلامی کی اطاعت, جیسے والدین کی اطاعت. جب تک وہ جو قصہ آپ کے ذہن میں رہے, وہ والدین جو خود فقیہ کی اطاعت میں ہوں, امام معصوم کی اطاعت میں ہوں, ایسے والدین کی اطاعت. بس باپ کو جو یہ امامت ملتی ہے وہ شک ذہن میں رہے کہ مطیع لامر مولا ضرور ہو. وہ خود بھی اپنے مولا کا مطیع ہو تو بیٹے پر باپ کی اطاعت فرض ہوتی ہے. لیکن اگر باپ اپنے مولا کا مطیع نہ ہو تو بیٹے پر باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے. بیٹی کا بھی معاملہ ایسا ہے. فقہا ایک شرط کی جہاں پہ باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے شادی کے لیے بھی, فقہا جب باپ خود اپنے مولا کا مطیع نہ ہو تو وہاں پر ایسے باپ سے بیٹی کے لیے شادی کی اجازت ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے زوجہ اور زوج میں بھی جب شوہر خود مولا کا مطیع نہ ہو, جب خود شوہر اپنے مولا کا ماننے والا و عقیدے میں اور احکام میں مطیع نہ ہو, پھر ایسے بیوی کے لیے اطاعت واجب نہیں. امامت کی کڑی ہے پوری, دیکھنا پڑے گا. ایسے فقیہ جو فقیہ اپنے مولا کا مطیع نہ ہو, امام معصوم کا مطیع نہ ہو, اس کی اطاعت واجب نہیں ہے. کیونکہ اس کی اطاعت امام معصوم تک لے کر نہ جا پائی. اس لیے اطاعت بہت اہم موضوع ہے جو حسینی طرز زندگی کے اندر اہمیت کا حامل ہے. میں جس کی اطاعت میں ہوں اس کے اختیار میں ہوں, جس کی اطاعت کر رہا ہوں گویا اپنا اختیار اس کو دے رہا ہوں. ولایت اور امامت اطاعت مانتی ہے. ولایت اور امامت یعنی تمہارا تم پر اتنا اختیار نہ ہو جتنا امامت کا تم پر اختیار ہو. بس اسی تسلیم کو مومن کہتے ہیں. میں مومن ہوں چونکہ میں اپنا اختیار امامت کے حوالے کروں گا. اس لیے اطاعت امامت کے مقابلے میں ادب اطاعت ہے, جس کی تصویر پوری کربلا میں اہل بیت کی تاریخ میں 14 معصومین کی تاریخ میں ہمیں ملتی ہے. اور قرآن مجید کے اندر یہ بتایا کہ ماں باپ کی اطاعت, یہ سارے جتنے بھی آئے ان کی اطاعت کرنا ضروری. اسی طرح 5-6 چیزیں ایسی ہیں جن کی اطاعت حرام قرار دی گئی ہے. ان کی اطاعت کسی صورت نہیں کرتی, کسی صورت نہیں کرتی اطاعت. ایک کہا کہ حاکم فاسق و فاجر کی, جیسے کوئی یزید تھا, عبید اللہ تھا, یا آج کے یہ حاکم جو ہے امریکہ, شیطان بزرگ امریکہ, اسرائیل, برطانیہ, متاسفانہ اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارے حکمران, انہی کی اطاعت کے اندر ہے. پاکستان کا پورا نظام انہی کی اطاعت کے اندر چلا تھا. یہ وہ اطاعت ہے جس میں ائمہ نے منع کیا, ان کی اطاعت نہیں کرنا. فاسق فاجر ظالم کی اطاعت مت کرنا. جھوٹے کی اطاعت کرنے کو منع کیا کہ روایت میں کسی جھوٹے کی اطاعت مت کرنا. یہ اسی طریقے سے روایت کے اندر آیا طاغوت کی اطاعت نہ کرنا, قرآن کے اندر بھی آیا. اس کے چونکہ یہ جو امامت ہے اطاعت کے اندر, آپ دو میں سے کسی ایک کی اطاعت کے اندر ضرور ہے. اطاعت ایسا مفہوم ہے, ممکن نہیں آپ کے نہ میں امام نور کی اطاعت میں ہوں نہ امام نار کی اطاعت میں ہوں. ابھی جو اصطلاح ہے وہ امام کی ہے. ایک دفعہ بشر ابن غالب سید الشہداء کا ایک صحابی ہے جو شاگرد بھی ہے سید الشہداء کا. صحابی سے ایک دفعہ سوال کیا قرآن کی سی آیت کے بارے میں. قرآن کی آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, یوم محشر ایسا روز ہوگا جہاں سب کو, تمام انسانوں کو, یہاں پہ ناس کا لفظ ہے, تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
اب بیشک نے حسین ابن علی سے پوچھا، یہ جو تفسیریں ہمارے پاس ہوئی ہیں، آج تھوڑا سا آپ کو زیادہ وقت دوں گا، یہ جو تفسیریں ہمارے پاس ہوئی ہیں، یہ تفسیریں خود امام باقر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام ان کے زمانے میں جو تفسیریں ہوئی، یہ ذرا ٹھہراؤ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر مدرسے کی صورتحال کے اندر، یہاں پہ جو تفسیر ہوئی ہے اس کے اندر ایک سباق ہے، شاگرد ہیں، درس ہو رہا ہے، مولانا بتا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ائمہ قرآن کی آیات کی تفسیریں ایسی ہوئی ہیں، گلی سے گزر رہے تھے، بازار سے آ رہے تھے، راستے میں ہم جا رہے تھے، کہیں پہ پڑاؤ تھا، کہیں پہ پانی بھر رہے تھے، تو میں نے مولانا سے ایسے پوچھ لیا، مولانا نے اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں بتا دیا۔ تو یہاں پہ بشر بن غالب نے مولانا سے پوچھا، سید الشہداء سے پوچھا کہ مولانا یہ جو قرآن کی آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہاں کیا مراد ہے اس سے امامہم سے، کہ محشر کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو وہاں پہ سید الشہداء نے جواب دیا تھا کہ یہاں یہ جو بتائے گئے کہ امامہم، اس سے مراد یہ کہ جس کا یہ اپنی زندگی میں اطاعت گزار ہوگا اس امام کے ساتھ محشر میں اٹھے گا، اور کہا کہ باقی منازل بھی پھر اسی کے ساتھ طے کرے گا، پھر وہ جانے یہ جانے، یعنی جس کی امامت میں، جس کی اطاعت میں، جس کی حکومت میں، جس کی زعامت میں، جس کی سرپرستی میں زندگی گزار کر آیا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو پوچھا امام پھر اس کا مطلب کیا، امام کا لفظ کیوں آیا پھر؟ اس کا مطلب امام ضروری نہیں ہے کہ امام ہمیشہ ہدایت کا ہو، وہاں پہ امام فرماتے ہیں ہما امامان، ہاں امام دو طرح کے ہیں، ولی دو طرح